السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ایک سانپ نے اسے اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے استعمال کیا اور عوض میں اسے ایک تحفہ دیا۔ جب وہ اپنی دنیا میں واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ وہ صدیوں بعد لوٹا ہے۔ ہر شے بدل چکی تھی سوائے اس کے سانپ کا تحفہ۔ لڑکیاں بری طرح سہمی ہوئی تھیں۔ کئی منٹ تک تو ان کے حواس بحال نہ ہوئے، پھر اس بدبخت ٹرک والے کو کوسنے لگی جس نے ان کی زندگیاں لینے کی کوشش کی۔ اچھی خاصی اپنے راستے پر آ رہی تھی کہ ذلیل پیچھے سے شور مچاتا ہوا آیا، اور اگر خانزادی اسٹیئرنگ کاٹ کر گاڑی سڑک سے نیچے نہ اتارتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ٹرک والے نے تو رک کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہر سے باہر نکلتے وقت ڈرائیور کو ضرور ساتھ رکھنا چاہیے، خواہ اسے ڈگی میں ہی کیوں نہ رکھو۔ شمع نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا۔ اچھا بکواس بند کرو، یہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف کے دونوں پہیے گڑھے میں بری طرح پھنس گئے ہیں، کار نکالی کیسے جائے؟ خانزادی نے حسب عادت تنگ مزاجی سے کہا۔ ہم لوگ تو خالص لڑکیاں ہیں، تم ہی پتلون پہن کر مرد بننے کی کوشش کرتی ہو، اب اس پتلون کی لاج رکھو۔ ہم لڑکیوں سے کیا پوچھ رہی ہو؟ شمع نے پھر کہا۔ اگر تو خاموش نہ رہی تو میں تیرا سر اس درخت سے ٹکرا کر پھاڑ دوں گی، خانزادی نے گراتے ہوئے کہا۔ میرا سر پھاڑنے کی بجائے اگر گاڑی نکالنے کی کوشش کرو تو بہتر ہے، شمع نے کہا، اور خانزادی تل ملا کر رہ گئی۔ کار لے کر لمبے سفر پر نکلنا خانزادی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تقریباً ہر اتوار کو وہ تمام سہیلیوں کو جمع کر کے کسی طرف نکل جاتی، دن بھر باہر رہتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ ڈرائیونگ کے معاملے میں خانزادی اناڑی نہ تھی، اور یہ اس کے اناڑی نہ ہونے کی دلیل تھی کہ اس وقت وہ سڑک کے ڈھلان کے اختتام پر کار کے پھنسے ہونے کے باوجود وہ چیخ نہیں رہی تھی، ورنہ اچھے ڈرائیور ایسی صورتحال میں گاڑی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے جبکہ ٹرک کی لپیٹ سے بچنے کے امکانات ہی نہ رہے ہوں۔ خانزادی ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی، جدید اور ترقی پسند ماحول کی پروردہ، گھر سے پوری آزادی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار میں پرورش پائی، ہر ضد پوری ہوتی تھی، اور پتلونیں، شرٹیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں پہنتی تھی۔ سوئمنگ کا شوق تھا، غرض وہ لڑکا بن گیا۔ لباس سے اسے کوئی لڑکی نہیں کہہ سکتا تھا، البتہ بڑی شربتی آنکھیں، انتہائی جاذبیت رکھنے والے خوبصورت ہونٹ، دودھ جیسا رنگ اور قیامت خیز نسوانی خطوط اس کی حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو ان نسوانی خطوط کو بھی مٹا دیتی، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ تاہم عادات و اتوار اس نے لڑکوں سے اپنا لیے تھے، اور اکثر سہیلیاں شرارت سے اسے پردہ کرنے لگی۔ جب حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو خانزادی نے کار کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ پہیے اس بری طرح پھنس گئے تھے کہ کار کو سٹارٹ کر کے نکالنے کی کوشش اسے الٹ بھی سکتی تھی۔ خانزادی کو یقین ہو گیا کہ کار اس طرح نہیں نکل سکتی، اسے صرف کرین سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اے ہے، تو پھر تمہارا یہ لڑکا ہونا کس کام آیا؟ شمع نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، اور خانزادی جھلاہٹ میں اسے مارنے دوڑ پڑی۔ شمع جان بچانے کے لیے بھاگی۔ کیوں ضد کر رہی ہو اس بیچاری کو شمع؟ یہاں سے چلنے کی کوئی ترکیب سوچو، شام ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات ہو جائے گی، شمیم نے پریشان لہجے میں کہا۔ رات کے بعد صبح ہو جائے گی اور پھر دوپہر، اس طرح کون آئے گا سوائے ہماری بھی شمیم؟ اگر پیدل چلنے کی مشق ہو تو بسم اللہ، لیکن تم 3 انسانوں کے اس وزن کو لے کر زیادہ دور تک چل بھی تو نہ سکو گی، شمع نے شرارت سے کہا۔ شاید وہ ان چاروں میں سے بھاری جسم کی لڑکی تھی۔ خانزادی بے ساختہ ہنس پڑی اور شمیم جھیپ گئی۔ گھر پہنچ جاؤں شمع کی بچی، تجھ سے تو اچھی طرح نمٹ لوں گی، خانزادی بے بسی سے بولی، اور پھر پریشان نظروں سے کار کو دیکھنے لگی۔ جس سڑک پر وہ آئی تھی اس پر ٹریفک بہت کم رہتا تھا۔ پہلے یہ سڑک کافی مصروف تھی، لیکن اس کی متبادل ایک اور سڑک بن گئی جو عمدہ تھی، اور اس سے شہر سے باہر جانے کا فاصلہ بہت کم ہو گیا تھا، چنانچہ اب تمام ٹریفک ادھر سے ہی گزرتا تھا۔ اس پرانی سڑک سے اکا دکا ہی گاڑیاں اور ٹرک وغیرہ گزرتے تھے، اس لیے انہیں لفٹ ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ کار کی طرف سے بالکل مایوس ہو کر وہ چاروں سڑک پر آ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اور گھونسلوں میں واپس جانے والے پرندے شور مچاتے ہوئے ان کے سروں سے گزر رہے تھے۔ دور تک ویران اور بے آب و گیا پہاڑیاں گھری ہوئی تھی، دونوں طرف سڑک سنسان تھی اور ان کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر تقریباً 70 میل دور تھا، اور دوسری طرف کی بستی بھی کم و بیش اتنی ہی فاصلے پر تھی۔ رات میں یہ علاقہ قطعی غیر محفوظ تھا۔ جوں وقت گزرتا رہا لڑکیوں کے چہرے سے بشاشت رخصت ہونے لگی، اور اب تو شمع بھی، جو ان میں سب سے چنچل اور شوق تھی، خاموش ہو گئی۔ اب کیا ہوگا خانزادی؟ کوثر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ممکن ہے ہمیں یہی رات گزارنی پڑے، خانزادی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ خدا کے لیے ایسی بات مت کرو، شمیم نے روتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شمیم، ہم پیدل شہر نہیں جا سکتے جب تک کوئی گاڑی کوئی ٹرک نہ آ جائے، ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ لیکن یہاں اس ویرانے میں کیا ہم صبح تک زندہ رہ سکیں گے؟
शमीम ने कहा, ये तो सुबह को ही मालूम हो सकेगा कि हम जिंदा हैं या मर चुके। खानजादी चिल्ला कर बोली और शमीम लरसते हुए खामोश हो गई। हम सब कार में बैठ जाएंगे, शीशे बंद कर लेंगे और रात भर जागते रहेंगे। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हवास खोने से काम बिगड़ जाते हैं। खानजादी ने थोड़ी देर बाद नरम लहजे में कहा। लेकिन उसी वक्त कौसर चीख पड़ी, खानजादी वो देखो, रोशनी अभी उस चट्टान पर पड़ी थी। मेरा ख्याल है मोड़ से कोई गाड़ी गुजरी है तो सामने आ जाएगी, खानजादी ने कहा। और सब लड़कियां सड़क के दूसरे सिरे को देखने लगी जो दूसरी तरफ था, और अब रोशनी साफ नजर आने लगी। वो यकीनन किसी कार की हेडलाइट थी। खुदा का शुक्र है, शमीम ने खुलूसे दिल से कहा। वह अपने मोटे ताज़े जिस्म के साथ सबसे बुज़दिल थी। रोशनियां करीब आती जा रही थी। चारों लड़कियों ने पूरी सड़क घेर ली। मुमकिन था कार वाला लिफ्ट ना देता। वो इस आखिरी सहारे को किसी कीमत पर हाथ से ना जाने देना चाहती थी। कार की रफ्तार कम होने लगी और फिर वो उनके करीब पहुंचकर रुक गई। खानजादी दौड़ती हुई ड्राइविंग सीट के करीब पहुंची। खासी कीमती कार थी और उसकी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी था। क्या बात है खातून? उस शख्स की पाटदार आवाज़ उभरी। हम माजरत खा हैं जनाब, लेकिन हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। कार वाले ने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। ये एक दराज कामत इंसान, खुशरू नौजवान था जिसका जिस्म वर्जिशी और खदोहाल पुरकशिश थे। फरमाइए, उसने संजीदगी से कहा। तमाम लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गई। वो हमारी कार है। एक ट्रक वाले ने टक्कर मारने की कोशिश की थी तो हमने उसे सड़क से उतार दिया और अब वो एक गड्ढे में फंस गई है। अगर उसे निकालने की कोशिश करें तो उलट जाएगी। आप बराहे करम हमें शहर तक छोड़ दें, हम ड्राइवर भेजकर कार मंगवा लेंगे। तवीलुल कामत नौजवान ने घूमकर गड्ढे में फंसी हुई कार की तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट फैल गई। आपके साथ कोई मर्द नहीं है? उसने सवाल किया। मर्द नुमा है। शमा की जुबान बंद न रह सकी और खानजादी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। नौजवान की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। फिर वो आहिस्ता कदमों से कार की तरफ बढ़ गया। उसने भी गड्ढे में फंसी हुई कार को चारों तरफ से देखा। फिर उसने इशारे से खानजादी को करीब बुलाया। तमाम लड़कियां एक साथ उसके करीब पहुंच गई। नौजवान ने अपना कोट उतारकर खानजादी की तरफ बढ़ाया और फिर कमीज के कफ खोलने लगा। लड़कियां समझ ना सकीं कि वो क्या करना चाहता है। नौजवान कार की पुश्त पर पहुंच गया और फिर उसने झुककर कार का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे अच्छी खासी गाड़ी ऊपर उठ गई और नौजवान ने उसे आगे धकेल दिया। लड़कियां हैरत से चीख पड़ी। ये किसी इंसान का काम तो नहीं था। आज तक ऐसा वाकया ना देखने में आया ना सुनने में। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो सभी खौफजदा नज़रों से नौजवान की तरफ देख रही थी जो अब हाथ झाड़ता हुआ और कब सीधे करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। शुक्रिया, उसने बदस्तूर संजीदा अंदाज में कहा और खानजादी के हाथ से कोट लेकर पहनने लगा। स्टार्ट करके देख लें, कोई और गड़बड़ तो नहीं हुई, उसने कहा और खानजादी चौंक पड़ी। फिर वो आगे बढ़कर स्टीयरिंग पर बैठ गई और उसने कार स्टार्ट करके देखी। कार स्टार्ट हो गई तो नौजवान अपनी कार की तरफ बढ़ा और उसके स्टीयरिंग पर बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। खानजादी इस तरह स्टीयरिंग पर बैठी नौजवान की कार की सुर्ख रोशनियाँ देख रही थी जो आन की आन उनकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अब चलो खानजादी, खुदा के वास्ते जल्दी चलो, वो पलट कर ना आ जाए, शमीम ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। खानजादी ने चौंक कर कहा और कार आगे बढ़ा दी। वो पलट कर क्यों आएगा? शमा ने शमीम को शरारत से घूरते हुए कहा। क्या तुमसे वादा करके गया है? बकवास मत करो शमा, इस वक्त न जाने किसकी दुआ ने हमें बचा लिया जो इस तरफ चला गया। वरना क्या? शमा ने पूछा। क्या तुम उसे इंसान समझती हो? शमीम ने कहा। क्या मतलब? शमा चौंक कर बोली। बाज़-औक़ात तुम बिल्कुल गधेपन की गुफ्तगू करती हो। क्या तुमने किसी इंसान को इस तरह कार उठाते हुए देखा है? फिर तुम्हारे ख्याल में कौन था वो? शमा ने भी कुछ उलझ कर पूछा। कोई भटकी हुई रूह, शायद किसी शरीफ इंसान की। अगर कोई ख़तरनाक इंसान होता तो हमें इस तरह ना छोड़ता। अरे गज़ब खुदा का, तुमने एक जीते जागते इंसान को रूह बना दिया। उसने अपना कोट उतारकर खानजादी के बाएं हाथ में दिया था। रूहें सूट नहीं पहनती। और फिर उसके किस अंदाज से तुमने ये फैसला कर लिया कि वो जिंदा इंसान नहीं था? कौसर ने पूछा। उसकी बेपनाह ताकत से, वरना मनोवजनी कार को इस तरह उठा लेना इंसानी कारनामा नहीं हो सकता। क्यों? इस दौर में भी बड़े बड़े ताकतवर इंसान मौजूद हैं। क्या तुमने कभी सर्कस नहीं देखा? बड़ी वकालत कर रही हो, क्या बात है? शमा ने कौसर को घूरते हुए कहा। लो, जहालत की एक बात पर एतराज़ तो क्या मानी तलाश किए जाने लगे। तुम क्यों खामोश हो खानजादी? ये दोनों बकवास किए जा रहे हैं। कौसर ने खानजादी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, जो न जाने किस ख्याल में गुम उनकी बकवास से लापरवाह खामोशी से कार चला रही थी। ओह, वो चौंक पड़ी और कार सड़क पर लहरा गई। सो गई थी क्या? शमा ने कहा। नहीं, खानजादी की आवाज़ से थकन जाहिर थी। ये भैंस शमीम उसे रूह साबित करने पर तुली हुई है। कौसर ने शमीम पर चोट की। किसे? खानजादी ने पूछा।
لیجیے یہ نہیں سنیے۔ یہ محترمہ سوتے سوتے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ انہوں نے ہماری اب تک کی کوئی گفتگو ہی نہیں سنی۔ آپ کہاں تھی محترمہ؟ شمع نے کڑے انداز میں خانزادی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بڑی فضول لڑکی ہو تم، کبھی کوئی کام کی بات جو کی ہے؟ خانزادی نے مزمحل سے لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ سچ مچ زندہ انسان نہیں تھا جس نے ہماری کار اٹھائی تھی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اپنی رائے تو دے سکتی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، خانزادی نے اکتائے ہوئے سے انداز میں کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ خانزادی نے تمام لڑکیوں کو ان کے گھروں میں اتارا۔ کوثر نے اسے تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا، لیکن خانزادی اس سے دیر ہو جانے کا بہانہ کرنے لگی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ ایک لاؤ بالی سی لڑکی تھی۔ تفریح پسند، لاڈ پیار اور ناز کے ساتھ پلنے کے باوجود نسوانی حیثیت میں اس کے کردار میں جھول نہیں تھا۔ آج وہ اپنا سینہ خالی محسوس کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کھو آئی ہے۔ ایک سنجیدہ سا باوقار چہرہ، دیو ہیکل اور بے پناہ طاقت کا مالک، دراز قد جسم اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ ایک گمبھیر سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ وزنی سا کوٹ جو اس کے بازو پر رکھا تھا، اس سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو، یہ سب کچھ اسے خواب کی باتیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح سوچتی رہی اور پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وہ اس کے بارے میں اس انداز سے سوچ رہی ہے، کیا وہ بھی، لیکن اگر وہ بھی اس سے متاثر ہوتا تو کچھ دیر رکنے کی کوشش کرتا، اس کی کار نکالنے کی بجائے اپنی کار میں شہر تک انہیں لفٹ دیتا، اور اس طرح تعارف ہو جانا مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی چاہت یک طرفہ ہے، اسے احساس بھی نہ ہوگا کہ کوئی اس کے لیے کتنا بے چین ہے، کیسا بے کل ہے، اور اس کے دل کے چراغ بجھ سے گئے۔ خانزادی کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایسی بے کلی، ایسی ویرانی اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کی ذہنی کیفیت روز اول سے مختلف نہ تھی۔ وہ کار لے کر سڑکوں پر نکل جاتی، اس کی نظریں اسی کار کو تلاش کرتی، اس کی آنکھیں اسی حسین چہرے والے دراز قامت کو تلاش کرتی جو آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اتر گیا۔ اس دوران وہ کسی سہیلی سے ملنے بھی نہ گئی۔ ان کے فون ملتے تو وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیتی۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، بس ایک بے چینی سی حواس پر طاری تھی۔ اس شام بے چینی زیادہ ہی بڑھ گئی۔ شہر کی گنجان سڑکوں پر کار دوڑاتے ہوئے طبیعت الجھ گئی تو اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا۔ سمندر کی بے قرار موجیں اس کے دل کی کیفیت سے ہم آہنگ تھیں۔ وہ ان موجوں کی بے قراری کا تجزیہ کرنے لگی۔ دل کو چوٹ لگی ہو تو انسان بے حد حساس ہو جاتا ہے، نہ جانے یہ موجیں کس کے لیے بے قرار ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی سہیلیوں کو اس کی کیفیت کا علم ہو جائے تو پریشان کر کے زندگی اجیرن کر دیں۔ اس نے اپنی حالت سنبھالنی چاہی۔ وہ تو ہوا کا ایک جھونکا تھا جو رات کی تاریکی میں اس کے دل کے قریب سے سرسراتا ہوا گزر گیا۔ اس کی تلاش فضول تھی، اس نے سوچا، لیکن اس سوچ نے اس کے ذہن کو اور مزمحل کر دیا اور ہونٹوں سے ایک گہری سرد آہ نکل آئی۔ اس نے موجوں سے نظریں ہٹا کر چاروں طرف دوڑائی اور اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا، اس کا تصور تو نہیں تھا جس نے انسانی پیکر اختیار کر لیا تھا۔ کیا در حقیقت وہ جیتا جاگتا انسان تھا؟ وہ دل پکڑے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ یقیناً وہی تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر زیادہ سے زیادہ 50 قدم، اور اس کے ہاتھوں میں دوربین تھی اور وہ اسے آنکھوں سے لگائے سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس کے اتنا قریب پہنچ گئی کہ اسے اس کے وجود کو محسوس کرنا پڑا، ورنہ ساحل پر دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور اچڑتی ہوئی نگاہ خانزادی پر ڈالی۔ خانزادی اس وقت تمام آداب فراموش کر چکی تھی۔ وہ اپنی شخصیت بھول گئی اور اسے صرف وہ یاد تھا۔ وہ خانزادی کی اس بے خودی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے خاتون؟ اس نے پوچھا۔ خانزادی چونک پڑی۔ اسے اپنی ماہویت اور گرد و پیش کے ماحول کا احساس ہوا اور وہ پریشان سی ہو گئی، لیکن کوئی اور ان کی طرف متوجہ نہ تھا جس سے اسے قدرے سکون سا ہوا، اور اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ شاید مجھے پہچانتے نہیں۔ جی، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، پھر شرمندہ لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ابھی چند روز پہلے، غالباً 3 روز پہلے، شام کے سائے میں آپ نے ہماری مدد کی تھی۔ ہماری کار ایک گڑھے میں پھنس گئی تھی اور آپ نے اسے حیرت انگیز طور پر نکال دیا تھا۔ اوہ ہاں، آرام روڈ سے آتے ہوئے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا۔ پھر تو آپ کی گاڑی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی؟ اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی نہیں، خانزادی نے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خاص بات تلاش کر رہی تھی، لیکن نوجوان کے چہرے پر صرف خوش اخلاقی تھی، اور نہ جانے کیوں خانزادی کا دل بجھ سا گیا۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ یہ وقت اس نے کیسے گزارا؟ یہ بتانا مناسب رہے گا یا نہیں؟ آئیے کہیں بیٹھ کر چائے پئیں۔ اس نے خانزادی کی مشکل حل کر دی اور خانزادی تیار ہو گئی۔ وہ ساحل سے دور ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں آ بیٹھے۔ خانزادی کے چہرے پر عجیب رنگ لہرا رہے تھے۔ وہ مل گیا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔
وہ عام انداز میں اس سے ملا تھا اور صرف خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ اسے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ کیا پئیں گی آپ؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر خانزادی سے پوچھا۔ جی؟ وہ خیالات سے چونک پڑی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا پئیں گی؟ چائے، خانزادی نے کہا، اور اس نے ویٹر کو بلا کر چائے لانے کے لیے کہا اور پھر بولا، جب ہم نے ملاقات کی ہے تو تعارف بھی ایک ضروری رسم ہے۔ میرا نام خانزادی ہے۔ خوب، میں الیاس ہوں۔ بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا، خانزادی نے بے اختیار کہا اور وہ ہنس پڑا۔ معاف کیجیے گا، میں یہ جملہ ادا کرنے میں ہچکچا گیا تھا، اس تصور سے کہ آپ برا نہ مان جائیں، اس نے کہا، اور خانزادی شرما گئی۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے جھجک اور ذہن سے اداسی دور ہوتی جا رہی تھی۔ ابتدا میں کچھ جھجک رہی۔ چائے کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں مزید گفتگو ہوئی اور پھر قدرے بے تکلفی کی فضا پیدا ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کرتی، پڑھنا چھوڑ چکی ہوں، دل نہیں لگتا، الیاس کے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا۔ پھر چلتے چلتے اس نے ایک سوال کیا، میں آپ سے دوبارہ مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں مس خان، جب اور جہاں حکم دیں میں حاضر ہو جاؤں گا، یا پھر اگر غریب خانے کو اس قابل سمجھے تو۔ لیکن مجھے تو آپ کے گھر کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر فون نمبر اور پتہ درج ہے۔ الیاس نے اسے کارڈ دیا اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ضروری کاموں سے فارغ ہو کر خانزادی نے الیاس کو ٹیلی فون کیا۔ یہ وقت بھی اس نے تکلفاً گزارا تھا، ورنہ وہ رات بھر خوشی کے مارے سو نہیں سکی تھی۔ گو ابھی تک الیاس نے اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی، لیکن یہ کیا کم تھا کہ وہ شام کو 2 گھنٹے ساتھ گزار چکے تھے۔ ان کا آپس میں تعارف ہو گیا تھا اور الیاس نے اس سے دوبارہ ملاقات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے وہ الیاس کی آواز صاف پہچان گئی۔ خانزادی بول رہی ہوں۔ او مس خان، خیریت؟ نہیں، خانزادی نے ایک ادا سے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ الیاس نے تشویش سے پوچھا۔ بس آپ نے نیندیں حرام کر دی ہیں، خانزادی نے بے اختیار کہہ دیا، اور الیاس خاموش ہو گیا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ خانزادی کا دل دھڑکنے لگا۔ مسٹر الیاس، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی؟ کیا سوچنے لگے آپ؟ سوچ رہا ہوں مس خان کہ میں نے تو ایسی کوئی گستاخی نہیں کی۔ آپ نے میرے ساتھ چند اور لڑکیوں کو دیکھا تھا اس رات۔ جی ہاں، ان میں سے ایک شمیم ہے۔ جب آپ ہماری گاڑی نکال کر چلے گئے تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ الیاس نے شائستگی سے کہا۔ کہنے لگی ہم بال بال بچ گئے، ورنہ وہ روح نہ جانے ہمارا کیا حال کرتی۔ اس کے خیال میں کار اٹھا لینا انسانی کارنامہ نہیں تھا، وہ آپ کو کوئی بھٹکتی ہوئی روح سمجھتی تھی۔ او، الیاس ہنس پڑا۔ واقعی آپ کی طاقت قابل داد ہے۔ شکریہ۔ شام کو کہاں مل رہے ہیں؟ جہاں حکم ہو۔ ساحل عمدہ جگہ ہے، مجھے موجوں کی بے قراری بہت پسند ہے۔ حاضر ہو جاؤں گا۔ کس وقت؟ 6 بجے۔ میں انتظار کروں گی، خانزادی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اور در حقیقت وہ ساحل پر الیاس کو انتظار کرتے ہوئے ملی، حالانکہ وہ ٹھیک 6 بجے پہنچا تھا۔ آپ کچھ جلدی پہنچ گئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، زیادہ انتظار نہ کر سکی، وہ بولی، اور الیاس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، روزانہ کسی نہ کسی جگہ، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی ساحل پر اور کبھی کہیں اور۔ خانزادی کی چاہت بڑھتی گئی۔ اس نے بارہا الیاس سے اظہار عشق کیا، لیکن الیاس کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہ مل سکا۔ وہ خانزادی سے خوش اخلاقی سے تو پیش آتا، لیکن خانزادی کے زومانی جملوں کے جواب میں اس نے کبھی کچھ نہ کہا۔ پھر نہ جانے کیوں خانزادی اس کی خاموشی پر جھلانے لگی۔ وہ اسے ٹال کیوں رہا ہے؟ کیا وہ اس کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وہ کسی اور کو چاہتا ہے؟ اور اس شام اس نے فیصلہ کر لیا کہ الیاس سے کھل کر بات کرے گی۔ اور اس شام جب الیاس اس سے ملا تو اس نے حسب معمول اس سے پوچھا، آج کیا پروگرام ہے مس خان؟ آج آپ کے گھر چلیں گے۔ او، جو حکم، لیکن آج فیصلہ کن بات چیت ہوگی، مجھے اپنے گھر کے لوگوں سے ملوائیے۔ میرے گھر کے لوگ؟ میرے گھر میں تو ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ او، آج تک اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ کیا دنیا میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں، کوئی نہیں۔ تنہائی سے آپ کا دل نہیں گھبراتا الیاس صاحب؟ کبھی کبھی بہت گھبراتا ہے۔ تب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خانزادی نے جھجکتے ہوئے کہا، اور الیاس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ وہ خاموشی سے خانزادی کی شکل دیکھنے لگا اور پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آئیے مس خان، مجھے حق نہیں ہے کہ آپ کو غلط فہمی میں رکھ کر آپ کا وقت ضائع کروں۔ آئیے، آپ میرے گھر چلیے۔ اس نے اپنی کار سٹارٹ کر دی۔ خانزادی نے بھی اس کے پیچھے اپنی کار لگا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ الیاس کی عالی شان کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ خانزادی راستے بھر الیاس کے الفاظ میں کھوئی رہی۔ کیا مطلب تھا ان الفاظ کا؟ مجھے حق نہیں کہ آپ کو غلط فہمی میں رکھ کر آپ کا وقت ضائع کروں۔ الیاس اسے لیے ہوئے اپنی شاندار کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک نرم صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بارہا محسوس کر چکا ہوں مس خان کہ آپ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری درخواست ہے
کہ آج آپ نہ تو صرف میری کسی لفظ کا برا مانیں اور نہ میرے کسی سوال کے جواب میں جھجک اور تکلف کا اظہار کریں۔ آج کی گفتگو پر ہماری دوستی کا انحصار ہے۔ خانزادی خاموشی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ براہ کرم میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ خانزادی کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی، اس کی گردن جھک گئی۔ وہ شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، میں درخواست کر چکا ہوں مس خان، خدارا میری درخواست پر غور کریں اور کسی سوال کے جواب میں تکلف کا اظہار نہ کریں۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اگر آپ مجھے قبول کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ میں دل و جان سے آپ کو قبول کر لیتا مس خان۔ آپ بے حد پیاری دوست ہیں، لیکن کاش ایسا ہو سکتا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مس خان، آپ کا دوست رہ سکتا ہوں جب تک آپ چاہیں، لیکن شادی وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ خانزادی دھک سے رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز نکلی، کیوں؟ اس لیے کہ میری عمر آپ کے دادا سے بھی زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ میری عمر 300 سال ہے مس خان، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ خانزادی کا ذہن تاریک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے الیاس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا الیاس اتنی سنجیدگی سے مذاق کر سکتا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں مسٹر الیاس، وہ پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ میں چاہتا تو آپ کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا مس خان، لیکن آپ جیسی نیک اور پیاری لڑکی کو میں دوستی دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں۔ میں نے ایک حقیقت بیان کر دی ہے، براہ کرم مسٹر الیاس صاف کہیے، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میری بات پر یقین کر لیں مس خان، میری عمر 300 سال سے زیادہ ہے، میں کسی طرح آپ کے قابل نہیں ہوں۔ کیا آپ میری اصلی شکل دیکھنا پسند کریں گی؟ اصلی شکل؟ وہ اسے گھرتے ہوئی بولی۔ ہاں، جس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ میری دوست رہنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ آپ کیا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ کو دھوکہ میں رکھ کر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کرتا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا مس خان۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر الیاس؟ میں کیسے یقین کر لوں آپ کی بات کا؟ کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے؟ وہ دل ملاتے ہوئے بولی۔ بہتر ہے آپ حقیقت دیکھ لیں، الیاس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور خانزادی اس سنجیدگی سے ہول رہی تھی۔ یوں بھی الیاس مذاق کر لیتا تھا، اس نے کبھی کوئی گہرا مذاق نہیں کیا تھا، اسی لیے خانزادی یہ فیصلہ نہیں کر رہی تھی کہ کیا اس وقت بھی وہ مذاق کر رہا تھا، اور اگر اس بات کو مذاق نہ سمجھا جاتا تو پھر کیا سمجھا جاتا؟ کیا اس کی بات تسلیم کر لی جاتی کہ اس کی عمر 300 سال ہے؟ کیسی مضحکہ خیز بات تھی، ایک خوبصورت تندرست نوجوان کی عمر 300 سال ہے؟ ناممکن، بکواس، بالکل بکواس۔ آج تو الیاس نے کمال کر دیا تھا۔ در حقیقت وہ بے وقوف بن گئی۔ اس نے دلچسپ نظروں سے الیاس کی طرف دیکھا جو ایک کھڑکی کی طرف منہ کیے ہوئے نہ جانے کیا اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر جیسے کوئی چیز منہ سے نکالی اور مٹھی میں دبا کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور اس کی طرف دیکھ کر پھیکے انداز میں مسکرانے لگا۔ بھائی اب آ جائیے، در حقیقت میں بے وقوف بن چکی ہوں۔ نہیں بیبی، میری پیاری بچی، میری دوست، میں تمہیں بے وقوف نہیں بنا رہا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس کے الفاظ خانزادی کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ بیبی، میری بچی، میری دوست۔ الیاس ان الفاظ میں مذاق تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر الیاس کو دیکھا۔ اس کا سرخ اور سفید رنگ زرد ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی دوڑتی جا رہی تھی اور وہ نڈھال سا نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے الیاس؟ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ خانزادی بے چینی سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ میری حقیقت سامنے آ رہی ہے میری بچی، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ الیاس کا سانس اچانک پھولنے لگا، خانزادی کا سر چکرانے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے الیاس کے چہرے پر دراز ہونے والی جھریوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوتے جا رہے تھے، گال لٹکتے جا رہے تھے، ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت لٹک چکا تھا، بالوں میں سفیدی دوڑتی چلی جا رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے الیاس بالکل بدل گیا۔ اس کے بال چاندی کی طرح سفید ہو گئے، بھویں تک سفید ہو گئی، آنکھیں دھدلائی ہوئی اور پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں، پورے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی عمر 300 سال سے کم نہ تھی۔ بڑھاپے کا جو انتہائی تصور ہو سکتا تھا، الیاس اس کی تصویر تھا۔ خانزادی کی حلق سے چینک سی نکل گئی اور الیاس پھولے سانس کے ساتھ بولا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا خانزادی، ورنہ میری حقیقت تم پر کبھی منکشف نہ ہوتی۔ جب میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو۔ تم در حقیقت کوئی روح ہو الیاس، شمع ٹھیک کہتی تھی۔ خانزادی کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا، روح تو ہر انسان میں ہوتی ہے خانزادی، لیکن جس روح کا تم تصور کر رہی ہو میں وہ نہیں ہوں۔ میں جیتا جاگتا جسم رکھتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہاری پہلی کیفیت وہ ایک فریب تھا، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بتاؤ الیاس، مجھے بتاؤ، یہ کیا ہوا؟ میرے خواب بکھر گئے، کیسی عجیب کہانی ہے میری۔ زندگی کی پہلی ہی منزل پر میں نے کیسی ٹھوکر کھائی ہے۔
खानजादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने मुझे एक मर्द की हैसियत से कबूल किया था खानजादी, उसमें थोड़ी सी तरमीम कर लो। तुम मुझे एक दोस्त, एक बुजुर्ग दोस्त की हैसियत से तो कबूल कर सकती हो, इसमें क्या हर्ज है। मैं कुछ रोज़ और ज़िंदगी से प्यार कर लूँगा, वरना अब मैं इस ज़िंदगी से उकता गया हूँ। गौर तो करो, मैंने ज़िंदगी के पूरे 300 साल इस दुनिया में गुजारे हैं। अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई दिलकशी नहीं रह गई। अपने दिल में मेरी चाहत का रंग बदल दो खानजादी, मुझे मुसर्रत होगी। तुम्हारी मोहब्बत में चंद सांस और ले लूँगा, वरना अब मैं खुद इस ज़िंदगी से उकता गया हूँ। खानजादी उसे देखती रही, उसका जहन खाली हो रहा था। वो अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर रही थी। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया है। काफ़ी देर बाद वो खुद पर काबू पा सकी और रुंधे हुए लहजे में बोली, क्या मुझे अपने बारे में अब भी नहीं बताओगे इलियास? क्या मैं अपनी बदकिस्मती की इस हकीकत को कभी ना जान सकूंगी? तुम्हें ये हकीकत जानने से दिलचस्पी है खानजादी? इलियास भराई हुई आवाज़ में बोला। हाँ, तब तुम्हें एक तवील कहानी सुनना पड़ेगी, एक अजीब और पुरस्रार कहानी जिस पर शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मेरी असल शक्ल देखकर कोई और फैसला ना कर सको तो मेरी कहानी पर यकीन कर लेना। आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी तैयार करवाता हूँ, लेकिन ठहरो, मैं अपनी मसनूई शक्ल में आ जाऊँ, वरना मेरे मुलाजिम हैरान रह जाएंगे। गालिबन 80 साल के बाद मैं अपनी असल शक्ल में आया हूँ। इलियास ने जेब में हाथ डालकर एक अजीबोगरीब चमकदार सी शय निकाली और उसे मुंह में डाल लिया, और वो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, और उसमें कामयाब होने के बाद वो इस तरह गहरी सांसें लेने लगा जैसे एक सख्त और थका देने वाली मुशक्क़त से फारिग हुआ हो। फिर उसने सोफे की पुश्त से टिक कर आँखें बंद कर ली। खानजादी बदस्तूर उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। न जाने ये उसकी नज़र का धोखा था या हकीकत कि उसने इलियास के खदोहाल दुरुस्त होते हुए महसूस किए। उसके चेहरे की झुर्रियाँ सिमटती जा रही थी और उड़ा हुआ रंग वापस आ गया। उसके बालों की सफ़ेदी स्याही में तब्दील हो रही थी। फिर सिर्फ चंद मिनट के बाद वही हसीन खदोखाल वाला इलियास उसके सामने था, और खानजादी वो खुद को अलिफ लैला का कोई किरदार समझ रही थी जो पुरस्रार वाक़यात से दो चार हो गया हो। उस वक्त नज़र आने वाले इलियास को देखकर कोई पागल भी ना कह सकता था कि वो कोई बूढ़ा आदमी होगा। वही संजीदा बावकार चेहरा, वही पाकीज़ा खदोहाल। चंद मिनट के बाद उसने आंखें खोलीं और मोहब्बत आमेज़ नज़रों से खानजादी को देखने लगा। मुझे एहसास है खानजादी कि मैंने तुम्हारे जहन पर कितना बोझ डाला है। मैं जानता हूँ कि तुम किन परेशान कुन कैफियत से दो चार हो गई हो, लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा ना किया कि मैं तुम्हें धोखे में रखूँ। मेरी करीमा शक्ल देखकर बिलाशुबा तुम्हारे जहन से मेरी मोहब्बत के नकूश मिट गए होंगे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती अब भी मेरे लिए एक नेमत होगी। अगर तुमने वो भी गवारा ना की तो मैं सब्र करने की कोशिश करूँगा। वो नौजवानों के अंदाज से अपनी जगह से उठा और दीवार में लगा घंटी का बटन दबा दिया। चंद मिनट के बाद एक मुलाजिम अंदर आया और उसने उसे उम्दा सी कॉफ़ी तैयार करने का हुक्म दिया। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और खानजादी के सामने बैठ गया। अब से पूरे 300 साल पहले की बात है कि मेरी उम्र इतनी ही थी जितनी कि इस वक्त नज़र आ रही है। मेरी असल शक्ल ऐसी ही थी जैसी इस वक्त है। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि इस वक्त मैं एक जदीद लिबास में हूँ और उस वक्त मैं उस ज़माने का लिबास इस्तेमाल करता था। शहनशाहों का दौर था। मैं भी एक छोटी सी हैसियत रखता था और उस वक्त की फ़ौज में एक आला ओहदे पर फाइज था। दुश्मन मेरे नाम से कांपते थे। मैंने शहनशाह के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जिनसे शहनशाह मेरी बहुत इज्जत करता था। एक मरतबा शहनशाह ने जश्न फ़तह मनाया। उस फतह का सेहरा भी मेरे सर ही था, इसलिए शहनशाह ने मुझे खसूसी हैसियत से उसमें शरीक किया और खल्लत अनायत किया। फिर रक़्स और सरूर की महफिल हुई जिसमें शहज़ादी मायरा भी शरीक हुई। ख़वातीन पर्दे में थीं, इसलिए मैं तो शहज़ादी को ना देख सका, लेकिन शहज़ादी मायरा ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। मैं सादा अल्फाज में उस चाहत की दास्तान सुना रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र अब चाहत की चाशनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की नहीं है और ना मेरे अल्फाज में वो रुमानियत पैदा हो सकती है। इस दौर की बात दूसरी है। शहज़ादी मेरे इश्क की आग में सुलगती रही और जब उससे बर्दाश्त ना हो सका तो उसने मेरे नाम एक पैगाम भिजवा दिया। पैगाम में एक खूबसूरत शाम को मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। उस पैगाम में मुझे कोई शुबा हुआ, लेकिन मैं एक वफाशुआर और नमक हलाल इंसान था। शहज़ादी मेरे लिए मोहतरम थी, वो मेरी आकाज़ादी थी। मैं उसके लिए ऐसा तसव्वुर किस तरह कर सकता था। बहरहाल शहज़ादी के हुक्म से इनकार की भी मेरी मजाल ना थी। चुनांचा मुझे जो वक्त दिया गया उस वक्त मैं मतलूबा जगह पर पहुंच गया। एक इंतहाई हसीन शाम थी। चारों तरफ बर्फ़पोश पहाड़ियाँ फैली हुई थी। उन पहाड़ियों में से एक पहाड़ के दामन में शहज़ादी के खूबसूरत खैमे लगे हुए थे। आसमान से निकले हुए चाँद ने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों को चांदी के ढेर में बदल दिया। हल्की सुनहरी चांदनी ने माहौल में आग सी लगा दी। खुनक फिज़ा में उस हसीन चेहरे ने मुझे बेखुद कर दिया और मैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा और उस चश्मे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ मुझे पहुँचने का हुक्म दिया गया था। चश्मा न जाने कहाँ से निकला था और कहाँ तक गया था मुझे मालूम नहीं,
میں تو چاند کی اس حسین تصویر کو دیکھ رہا تھا جو چشمے کے کنارے ایک اونچے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چاندنی نے سمٹ کر انسانی شکل اختیار کر لی۔ بلا شبہ وہ پیکرے نور دنیا کا منتخب حسن تھا۔ لمبے لمبے سیاہ بال دودھ جیسے چہرے پر پیچ و خم بناتے ہوئے پشت پر سے گزر کر پتھر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سانچے میں ڈھلا ہوا جسم ایک عجیب انداز میں بے خودی سے پتھر پر نصب تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی، یاقوت سے تراشے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ چند قدم تو میں بے خود سے آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک دم ٹھٹک گیا۔ یہ عرضی حور کون ہے؟ مجھے شہزادی کے حضور میں طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ شہزادی تو نہیں ہے۔ اگر وہ شہزادی ہے تو میری گستاخ نگاہیں میرے اوپر عتاب لا سکتی ہیں۔ اس تصور سے ہی میں سنبھل گیا اور میں نے اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے زور زور سے چند قدم زمین پر مارے، جس سے وہ چونک پڑی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہوں میں شوق تھا، استقبال تھا، لیکن میں ان نگاہوں سے نگاہیں نہ ملا سکا۔ میری نظریں فرد روب سے جھک گئیں۔ مجھے شہزادی کے حضور طلب کیا گیا تھا، میں نے دبی زبان سے کہا۔ آپ براہ کرم انہیں میرے آنے کی اطلاع دیں۔ اب اس کے لب مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے، سچے موتی جیسے دانتوں کی چمک سے میری آنکھیں ہیرا ہو گئیں۔ ہمارا نام ہی مائرہ ہے۔ نکرئی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں شہزادی کے نام سے واقف تھا، حقیقت معلوم ہونے پر اور بھی مؤدب ہو گیا۔ شہزادی کے حکم کے مطابق حاضر خدمت ہوں۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، آپ کی دلیری کے بڑے چرچے سنے تھے، ابا حضور تو آپ کی قصیدہ گوئی کرتے نہیں تھکتے۔ ہمیں بھی بڑی خواہش تھی۔ دوران جشن ہم نے آپ کو دیکھا اور بہت متاثر ہوئے، لیکن ہم پردے میں تھے، آپ کے مقابل نہ ہو سکتے تھے۔ ہم نے آپ سے ملاقات کی آرزو کو دبانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراً ہمیں آپ کو یہاں بلانا پڑا۔ آپ کو ناگوار تو نہیں ہوا؟ میں شہزادی کا خادم ہوں، اشارے پر جانثار کرنے کو تیار ہوں۔ بھلا شہزادی کی طلبی پر ناگواری کیسے محسوس کرتا؟ میں نے کہا، اس وقت ہم ایک انسان کی حیثیت سے آپ سے ملے ہیں، براہ کرم ہمیں شہزادی کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ ہمارا نام مائرہ ہے۔ میں شہزادی کے نام کو اپنے ہونٹوں سے لینے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ الیاس، شہزادی نے بے قراری سے کہا، ہمیں بار بار اس طرح آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ہم اس وقت مختصر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے شرم و حیا کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے لیے ہم کچھ بھی ہوں، آپ کے لیے صرف مائرہ ہیں۔ کیا آپ ہمیں مائرہ کہہ کر نہیں پکار سکتے؟ میں اس جسارت سے خود کو معذور پاتا ہوں۔ الیاس، آپ نہیں سمجھتے الیاس، ہم آپ کے لیے شہزادی نہیں ہیں۔ ہم کیسے کہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، شہزادی نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شہزادی کی گفتگو سے میرے اس خیال کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب تو کوئی شبہ بھی نہیں رہا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی، لیکن میں اس کے باب سے نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا۔ میں شہزادی سے محبت کرنے کے باوجود اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وفاداری میرے جسم میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ شہزادی نوجوان تھی، نہ تجربہ کار تھی۔ وہ نہ سمجھ دل کے ہاتھوں بے اختیار ہو کر اپنا وقار قربان کر بیٹھی، لیکن میں ہوش و حواس میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں شہزادی کی محبت کا جواب محبت سے دے بھی دوں تو میری تباہی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ میں شہزادی کے جھکے ہوئے سر اور ڈھکے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اس نادان لڑکی کو سمجھانا ضروری ہے، چنانچہ میں نے آواز سنبھال کر کہا، شہزادی، مائرہ نہیں کہو گے؟ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں شہزادی، اور حیثیت کے دائرے سے نکل کر کسی المیہ کو جنم نہیں دینا چاہتا۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آپ شہزادی ہیں۔ اگر وقتی طور پر آپ کسی ایسے جذبے سے متاثر ہو گئی ہیں تو اسے بھلانے میں آپ کو دقت نہ ہوگی، لیکن میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کہیں کا نہ رہوں گا شہزادی، شہنشاہ کی نظروں میں الگ ذلیل ہوں گا اور اپنی زندگی سے الگ ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ آپ میری گردن کاٹ سکتی ہیں شہزادی، مجھے آپ پر زندگی نچھاور کر کے مسرت ہوگی، لیکن میں آپ کی محبت قبول کر کے برباد نہیں ہونا چاہتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی محبت کو ٹھکرا نہیں سکتا کہ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ میں آپ سے محبت کر کے بھی آپ کو پا نہیں سکتا۔ آپ یہ باتیں ہم پر چھوڑ دیں الیاس، ہم ابا حضور سے خود بات کر لیں گے، وہ ہمیں بہت چاہتے ہیں، اور پھر آپ بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، آپ ابا حضور کی شان و شوکت کے ستون ہیں۔ شہزادی، خدا کے لیے میری بات مان لیں، مجھے برباد نہ کریں۔ میں گڑ گڑایا اور شہزادی مائرہ نے اٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے الیاس، اگر آپ نے ہمیں ٹھکرا دیا تو ہم ضرور مر جائیں گے۔ ہم خود کو پرانے محل کے سانپ سے ڈسوا لیں گے، یہ ہمارا قول ہے۔ آپ جذباتی ہو رہی ہیں شہزادی، اگر آپ مجھے برباد کرنے پر تلی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ پر اپنی زندگی وارنے کو تیار ہوں، لیکن میری صرف ایک درخواست ہے کہ اگر شہنشاہ نے اس جرم کی پاداش میں میری گردن کٹوا دی تو میری موت کے بعد آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے نمک حرامی نہیں کی۔ میں آپ سے محبت کرنے کے باوجود آپ کے حصول کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ وعدہ کریں الیاس،
شہزادی نے اپنا سر میرے سینے سے لگا لیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ابا حضور ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ ہماری خواہش کو رد نہیں کریں گے۔ اور میرے بازو خود بخود شہزادی کے مخمل کی طرح ملائم جسم کے گرد حمائل ہو گئے اور شہزادی بے خود ہو گئی۔ کئی منٹ تک ہم ایک دوسرے میں سمائے رہے اور پھر شہزادی نے مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوسری ملاقات کے لیے وہ میرے پاس پیغام بھجوائے گی اور دوسری ملاقات پر وہ مجھے یہ مجدہ بھی سنائے گی کہ اس نے شہنشاہ کو تیار کر لیا ہے۔ پھر میں اس سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کیا در حقیقت میں بھی شہزادی سے عشق کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں ایک ایسا تاثر پایا، لیکن اس جذبے میں وہ شدت نہ تھی جو ہونی چاہیے۔ مجھے وہ حسین شہزادی بے حد پسند تھی، لیکن میں اسے ناقابل حصول سمجھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری فطرت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اپنی آقا زادی کی محبت میں گرفتار ہوں۔ دن گزرتے رہے اور پھر وہی ہوا جس کا شبہ تھا۔ ایک شام شہنشاہ کی خلوت میں میری طلبی ہوئی۔ شہنشاہ کئی بار براہ راست مجھے ملاقات کا شرف بخش چکے تھے، لیکن یہ ملاقاتیں دیوان عام میں ہوتی تھی۔ میں آج تک ان کی خلوت میں نہیں گیا تھا، لیکن اس شام مجھے خلوت میں بلایا گیا۔ میں دل میں لاکھوں وسوسے لیے شہنشاہ کے حضور پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ شہنشاہ کے چہرے پر جلال ہے۔ ان کی آنکھوں کے غصے کی چمک سے میں لرز گیا اور مجھے اپنی موت نظر آنے لگی۔ شہنشاہ کی خلوت میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج ان کے چہرے پر مجھے دیکھ کر وہ گرم جوشی پیدا نہیں ہوئی جو ہو جاتی تھی۔ میں ادب سے کھڑا رہا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں الیاس کہ ہمارے وقار کی موت کب، یوں اور کیسے واقع ہوئی؟ ہمیں بالکل سچے جواب کی ضرورت ہے، جھوٹ کے ہم قطعی متحمل نہیں ہوں گے۔ میں وضاحت چاہتا ہوں عالم پناہ، میں پاٹدار آواز میں بولا۔ نہ جانے میرے اندر وہ بے مثال جرت کہاں سے آ گئی کہ میں نے شہنشاہ سے سوال کر ڈالا۔ شہنشاہ نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر اسی پرجلال لہجے میں بولے، تم جانتے ہو الیاس کہ مائرہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور تم اس بات سے نا واقف نہیں ہو۔ پہلی بار میرے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہوئی اور میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالم پناہ کو علم ہے کہ خادم حضور کے وقار پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، پھر جہاں پناہ اس خادم سے اپنے وقار کی موت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ الیاس، یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ جشن کے روز شہزادی صاحبہ نے مجھے دیکھا اور پھر مجھے ان کا پیغام آقا زادی کے حکم عدولی میرے لیے ممکن نہ تھی۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ آقا زادی مجھے ایسا اعزاز بخشنے لگی جس کا تصور بھی میرے لیے گناہ تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ غلام اس کا اہل نہیں ہے، لیکن معصوم اور ناتجربہ کار شہزادی میرا انکار قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ خادم کے لیے شہزادی بھی قابل احترام تھی۔ ان کے اصرار پر خادم نے عرض کر دیا کہ خادم ان کی معصومیت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خطا نہیں ہوئی۔ عالم پناہ، تاہم شہزادی نے اس غلام کے بارے میں کچھ اور کہا ہے تو غلام اپنے ہاتھ سے گردن پیش کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں تمہاری وفا پر شک نہیں ہے الیاس، لیکن شہزادی کی یہ خواہش ہے، وہ معصوم ہے عالم پناہ۔ میری گزارش ہے کہ میری گردن قلم کرا کے ان کے حضور پیش کر دی جائے، میری آنکھیں نکال کر ان کے قدموں میں ڈال دی جائیں۔ شہزادی کو بتا دیا جائے کہ غلام اسی قابل ہوتے ہیں، انہیں کوئی منصب دینا شہزادی کے شایان شان نہیں۔ ہمیں اور شرمندہ نہ کرو الیاس، ہمیں تم پر فخر ہے، ہمیں تمہاری ہر بات پر اعتماد ہے، لیکن شہزادی ضدی ہے۔ اس نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ جان دے دے گی۔ ہمیں مائرہ سے بے حد پیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنا وقار بھی عزیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیاس تم یہ ملک چھوڑ دو، تمہاری تمام زندگی کی عیش و عشرت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ غلام کے لیے آقا کا اعتماد کافی ہے، غلام ابھی اسی وقت یہ شہر یہ ملک چھوڑ دے گا۔ میں نے جواب دیا، ابھی نہیں، تم ایک ہفتے تک ہمارے دوسرے حکم کا انتظار کرو گے، شہزادی کے جنون کو پرکھیں گے اور اس کے بعد تمہیں اجازت دیں گے۔ تم سوچو گے الیاس کہ ہم کتنے خود غرض ہیں، لیکن ہماری مجبوریاں بھی ذہن میں رکھو۔ مجھے احساس ہے عالم پناہ، میرے لیے یہ اعزاز کیا کم ہے کہ حضور کو میرے اوپر اعتماد ہے۔ میں نے شہنشاہ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور ان کی اجازت سے وہاں سے چلا آیا۔ تیسرے دن میرے پاس ایک خادم پہنچا اور اس نے مجھے شہنشاہ کا پیغام دیا۔ شہنشاہ نے مجھے فوراً طلب کیا۔ میں بادل نخواستہ چل پڑا۔ محل میں داخل ہوتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی خاص بات ضرور تھی۔ آخرکار مجھے معلوم ہو گیا کہ شہزادی مائرہ چہل قدمی کرتے ہوئے پرانے محل میں جا نکلی اور پرانے محل کے سانپوں نے ڈس لیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ضدی شہزادی نے اپنا قول پورا کر دیا اور اس کی موت کا ذمہ دار میں تھا۔ میں شرمسار سا شہنشاہ کے حضور پہنچ گیا۔ شہنشاہ غم سے نڈھال بیٹھے تھے۔ کچھ کرو الیاس، کچھ کرو۔ اس نے اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے وہ کر دکھایا جو اس نے کہا تھا۔ خادم کی جان حاضر ہے عالم پناہ، حکم دے۔ کیا شاہی طبیب؟ سب اپنی کوشش کر چکے ہیں۔ پرانے محل کا سانپ جس قدر زہریلا ہے اس کا تمہیں شاید اندازہ نہ ہو۔ وہاں اگی ہوئی گھاس کھا کر جانور مر جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں الیاس، بتاؤ ہم کیا کریں؟ میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
میں بھی شہنشاہ کی طرح مجبور تھا۔ میں تو شہزادی کو دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن شہنشاہ نے خود ہی اس کی پیشکش کر دی اور میں انکار نہ کر سکا۔ محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادی کا جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ شاہی طبیب رو رہا تھا، اس کی تجربہ کاری کام نہ آ سکی۔ اس نے کہا، اگر سانپ اس زہر کو چوس لے تو شہزادی بچ سکتی ہے۔ جاؤ الیاس، کسی ایسے سپیرے کو تلاش کرو جو اس سانپ کو شہزادی کا زہر چوسنے پر آمادہ کر سکے۔ میں باہر نکل آیا۔ میں نے دوسرے لوگوں کو یہ کام کرنے کو کہا اور میرے قدم خود بخود پرانے محل کی جانب اٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں میں ذہنی طور پر سخت پریشان تھا۔ اگر شہزادی کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ شہنشاہ مجھے معاف کر دیتے تب بھی میں خود کو مجرم گردانتا۔ پورے شہر میں سپیروں کی تلاش جاری تھی۔ ابھی شہزادی کے ڈسے جانے کی اطلاع عام نہیں ہوئی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ سانپ مجھے مل جائے اور کسی طرح میں اسے شہزادی کا زہر چوسنے پر آمادہ کر لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ خواہش حماقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تاہم غیر ارادی طور پر میں پرانے محل کی طرف بڑھتا رہا، جو اس نئے محل سے صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہ محل آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ نئے محل کو بنے ہوئے بھی 100 سال گزر چکے تھے، لیکن پرانے محل کے کھنڈرات بھی باقی رکھے گئے تھے، کیونکہ یہ خاندان کی نشانی تھی۔ پرانا محل بالکل ویران تھا، اس میں جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی اور اسی محل کے ایک حصے میں وہ سانپ رہتا تھا جو خود بھی اب اس محل کی نشانی تھا۔ میں اس محل میں داخل ہو گیا۔ میرا ذہن سخت پریشان تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں کھنڈرات میں اس سانپ کو تلاش کر رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دور نکل آیا۔ میں کھنڈر کے ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ چٹان پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، فقیروں کے سے کپڑے پہنے، لمبے لمبے بال اور عجیب سا چہرہ، اور نہ جانے مجھے اس کا چہرہ اتنا عجیب کیوں لگا، حالانکہ وہ درمیانی عمر کا ایک خوبصورت انسان تھا۔ شاید کوئی فقیر ہے جو بھٹکتا ہوا ادھر آ نکلا، میں نے سوچا۔ سانپ کی موجودگی سے لا علم ہے، ورنہ اس طرح نہ بیٹھتا۔ میں نے سوچا اسے اس خطرناک کھنڈر سے باخبر کر دوں جو اس سانپ کا مسکن ہے، اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ شاید تم فقیر ہو، میں نے کہا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، اس نے صاف آواز میں کہا۔ یہ کھنڈرات خطرناک ہیں، یہاں ایک زہریلا سانپ رہتا ہے، فقیروں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ کل ہی اس سانپ نے شہزادی کو ڈس لیا ہے اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار ہے، اور تم شاید اس سانپ کی تلاش میں آئے ہو، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ فقیروں سے کون سی بات چھپی ہے؟ اس نے اسی انداز میں کہا۔ تب تو تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، میں نے بے اختیار کہا۔ کیوں نہیں؟ شہزادی کا زہر آسانی سے اتر سکتا ہے، خواہ کتنے ہی خطرناک سانپ کا ہو، اس نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میں بے چین ہو گیا۔ میں نے بے اختیار ہو کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اگر تم اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہو تو خدا کے لیے میری مدد کرو، میں تمہاری جھولی جواہرات سے بھر دوں گا۔ آج تم فقیر ہو، کل غنی کہلاؤ گے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ فقیروں سے دولت کی بات کر کے ان کی توہین مت کرو نوجوان، دولت تو ہمارے لیے حقیر سی شے ہے۔ ہاں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے ایک معاہدہ کرو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں، تم جلدی بتاؤ۔ شہزادی کی زندگی کا ایک ایک پل قیمتی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو بہت سی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، مگر معاہدہ پہلے۔ جلدی بتاؤ کیا معاہدہ ہے، میں نے بے صبری سے کہا۔ ایسے نہیں دوست، مجھے یقین ہے کہ تم اس معاہدے سے پھرنے کی کوشش کرو گے۔ میں ایسی ضمانت چاہتا ہوں کہ جس سے پھر انکار نہ ہو سکے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں کول کا سچا ہوں اور زبان کا دھنی، ہم لوگ اپنے کول سے نہیں پھرتے، میں نے غصے سے کہا۔ ٹھہرو، یہیں رکو، اس نے کہا، اور ستون کے عقبی حصے سے گزر کر نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر تھا، جسے اس نے بڑے احترام سے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ وہ پتھر اس نے سامنے میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ یہ مقدس پتھر ہے، جو کوئی اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے وہ اپنے عہد کی تکمیل کے لیے مجبور ہوتا ہے، ورنہ ہزاروں سانپ اس کے جسم سے لپٹ کر اس کے خون کا ایک ایک قطرہ چوس جاتے ہیں۔ تم اس پتھر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ مجھ سے جو وعدہ کرو گے اسے پورا کرو گے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تمہارا کام کروں گا۔ مائرہ کی زندگی تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، جب اسے بچانے کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو پھر ہر شرط معمولی ہے۔ تم ہچکچا کیوں رہے ہو؟ ٹھیک کہتا ہے یہ، میں نے سوچا۔ زیادہ سے زیادہ یہ میری زندگی مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے اپنا دانا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر مائرہ کی زندگی بچ گئی تو تمہاری پیش کی گئی ہر شرط قبول کر لوں گا۔ شکریہ، اس نے کہا اور دوبارہ اندر چلا گیا۔ پتھر رکھ کر واپس آیا اور بولا،
मैं तैयार हूँ। मैं उसे लेकर नए महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। शहंशाह ने हम दोनों की पजीराई की। शहजादी कौन से कमरे में है, उसने पूछा और शहंशाह हमें लेकर उस कमरे की तरफ चल पड़ा। दूसरे लोगों को कमरे से हटा दिया जाए, 50 गज से करीब रहने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, उसने कहा। और फिर जब दूसरे लोगों के साथ मैं भी निकलने लगा तो उसने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। तुम्हें मेरी मदद के लिए यहाँ रुकना होगा, उसने कहा। शहंशाह को मुझ पर एतमाद था, इसलिए वो भी बाहर निकल गए और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया। फिर वो आगे बढ़कर शहजादी की मसहरी के करीब पहुँच गया।